دنیا تک ان کا احسان مانتی رہے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، چاہے وہ فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، تصوف کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی کو پڑھو گے نا تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ علم جو ہے یہ محنت سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، علم لدنی ہے یہ۔ جانتے ہو جب امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی 3 سال کی عمر میں، عمر کا باضابطہ طور پر روایت نہیں ہے لیکن میں اپنے ذہن سے کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، کیونکہ 4 سال میں تو آپ نے قرآن مکمل فرمایا، تو جب مکتب میں گئے ہوگے تو کم سے کم 3 سال کی عمر رہی ہوگی۔ 4 سال میں اب سوچو کہ کون ہے جو 4 سال میں قرآن مکمل کرتا ہے؟ کیا اتنی ذہانت ہے؟ آج 4 سال نہیں بلکہ 6 سال کے بچے کو دیکھو اپنے ارد گرد میں، ان کو پوچھو کہ الف سے یا تک پہچانتا ہے کیا؟ تو الف سے یا تک بھی نہیں پہچانتا ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، الف سے یا تک نہیں پہچان ہوتی ہے۔ اور سوچو 6 سال کا ہے، 5 سال کا بچہ الف سے یا تک پہچان نہیں پاتا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ 4 سال میں اپنے قرآن اقدس کو مکمل فرمایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ظاہر سی بات ہے 4 سال میں آپ نے قرآن مکمل فرمایا تو جب مکتب میں داخلہ لیا ہوگا تو اس وقت عمر آپ کی 3 سال رہی ہوگی یا اس سے بھی کم رہی ہوگی۔ 3 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت کا اندازہ لگائیے، آپ کا ذہن دیکھیے کس قدر عظیم ہے۔ جب پہلی مرتبہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی درسگاہ میں داخل ہوئے، اپنے استاذ کے پاس سبق پڑھ رہے ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہ پڑھا رہے استاذ، اعلیٰ حضرت پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب باری آئی نا لام الف کی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خاموش ہو گئے۔ الف بھی پڑھا، با بھی پڑھا، تا بھی پڑھا، سا بھی پڑھا، جیم ہا خا دال سب پڑھ لیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا تختی کے اندر بیچ میں لام الف بھی آتا ہے۔ جب لام الف پر آئے نا تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان اپنے وقت کے قطب الوقت ہیں، کتب تھے اپنے وقت کے، وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے دن لے کر گئے تھے مدرسے کے اندر، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے سے کہتے بیٹا پڑھو، اعلیٰ حضرت پھر خاموش ہو گئے اور نگاہ اٹھا کر اپنے دادا کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، گویا کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آخر کار جب دادا نے دوبارہ اصرار کیا نا تو پھر امام عشق و محبت نے 3 سال کی عمر میں ذرا اندازہ لگاؤ کیا جواب دیا۔ کہا کہ حضور میں الف بھی پڑھ چکا ہوں، لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی آیا تھا شروع میں، لام بھی آیا تھا، ہر حرف 1 مرتبہ آیا ہے، یہ لام الف دوبارہ کیوں آیا؟ برادران ملت اسلامیہ ذرا اندازہ لگاؤ 3 سال کی عمر میں ذہانت کتنی ہے۔ آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، اگر اعلیٰ حضرت نے نہ بتایا ہوتا تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی ہوتی کہ وہ لام الف کیوں لکھا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان قطب الوقت مسکراتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ وہ ہے جو اپنے وقت کا مجدد بننے والا ہے۔ اور جانتے ہو مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں اپنے دور کے ولیوں کے سردار کو، گویا امام عشق و محبت اپنے دور کے تمام ولیوں کے سردار تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہاں لام بھی پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ چکا ہوں، اب یہ لام الف دوبارہ کیوں آیا؟ تو آپ کے دادا نے سمجھانے کے لیے انہیں بتایا، حالانکہ اس عمر میں یہ بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو بھی آج میں سمجھا دیتا ہوں کہ جو آپ شروع میں جو الف پڑھتے ہیں نا، دیکھو ابھی دعوت اسلامی والوں نے جو طریقہ نکالا اس میں الف نہیں پڑھاتے، وہ لوگ حمزہ پڑھاتے، دراصل یہ حمزہ ہی ہے، دراصل یہ حمزہ ہی ہے، الف کی شکل ہوتی ہے۔ آج الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ سماعت کریں۔ الف کے اوپر کبھی زبر زیر پیش نہیں آتا، الف کے اوپر کبھی زبر زیر پیش نہیں آتا۔ حمزہ 2 شکل میں آتا ہے، یا تو حمزہ کی شکل میں آتا ہے یا الف کی شکل میں آتا ہے۔ حمزہ جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح بھی آتا ہے، اور کبھی حمزہ جو ہے الف کی شکل میں بھی آتا ہے۔ حمزہ 2 طرح سے آتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ الف ہے کہ حمزہ ہے؟ تو اس کی علامت 2 بیان کی تجوید کی کتابوں میں کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آیا، الف کے اوپر زبر زیر پیش آیا تو وہ الف نہیں ہوگا، حمزہ ہوگا۔ دوسری علامت یہ کہ الف کبھی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا کلمے کے بیچ میں آئے گا یا کلمے کے آخر میں آئے گا۔ ایک مثال کے ذریعے ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، الف کے اوپر زبر ہے، الحمد میں الف کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ الف نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ حمزہ ہوا، کیونکہ الف کے اوپر زبر نہیں اور شروع میں آیا۔
میں نے کہا دونوں تعریف، ایک تو زبر زیر پیش الف کے اوپر نہیں آئے گا، دوسری علامت یہ کہ الف جو ہے کبھی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آئے گا. اب الحمد میں شروع میں ہے تو یہ الف نہیں ہوا بلکہ حمزہ ہوا. لیکن ایاکا، اب دیکھو قرآن شریف کے اندر سورہ فاتحہ کھول کر ایاکا جب آئے گا نا، ایاکا، تو جو ایاکا میں پہلے جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ جو ہے حمزہ ہوگا. لیکن یا کے بعد جو ہے یہ بیچ میں بھی آ رہا ہے اور اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو یہ اصل الف ہوگا. تو آپ کو سمجھ گئے ہوگے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہوتا ہے. الف کبھی کلمے کے شروع میں نہیں آتا، اور الف اور بیچ میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، اور الف کے اوپر کبھی زبر زیر پیش نہیں ہوتا. برادران ملت اسلامیہ، اس تختی کے اندر یہی سمجھایا گیا ہے کہ جو تم شروع میں پڑھے تھے وہ الف نہیں تھا بلکہ وہ حمزہ تھا، اور جو لام الف جو لکھا گیا ہے یہ دراصل الف ہے جو لام کے ساتھ مل کر آیا ہے، جو آخر میں آیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں یہ سمجھ رہا ہوں آج تک اس فلسفے کو آپ نہیں سمجھے ہوگے، لیکن امام عشق و محبت تین سال کی عمر میں سمجھ رہے تھے. پھر اعتراض کیا، جب یہ جواب دیا گیا نا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ وہ در اصل حمزہ تھا جو آپ نے الف پڑھا تھا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر پوچھا. 3 سال کی عمر میں ذہانت دیکھیے، پوچھتے ہیں کہ دادا حضور یہ تو بتائیے کہ اس الف کو با کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا تھا، تا کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا تھا، جیم کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا تھا، ہا اور خا کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا تھا، لام کے ساتھ لکھنے کی وجہ کیا؟ صرف لام ہی کی وجہ، لام کے ساتھ ہی لکھا کیوں گیا؟ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا قطب الوقت نے جواب دیا، بیٹا لام کو الف سے بڑی نسبت ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم لام لکھتے ہیں تو پہلے لا لکھتے ہیں، لام لکھتے ہیں، پھر الف لکھتے ہیں اور پھر میم لکھتے ہیں. یعنی درمیانی لفظ جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے لام کا. اور جب ہم الف لکھتے ہیں تو پہلے حمزہ لکھتے ہیں، پھر لام لکھتے ہیں اور پھر فا لکھتے ہیں. تو گویا لام کا درمیانی لفظ الف ہے اور الف کا درمیانی لفظ لام ہے، ایک دوسرے کو نسبت ہے، اس لیے یہاں پر لام الف لکھا گیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ذہانت ہو سکتی ہے 3 سال کے بچے کی؟ یہ علم کون سا تھا؟ ابھی تک مکتب میں بھی نہیں گئے تھے، ابھی تو کبھی مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے، پڑھے بھی نہیں تھے کسی سے، تو یہ علم کیا تھا؟ تو ماننا پڑے گا یہ علم کسبی نہیں تھا، عطائی تھا، علم لدنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تھا. برادران ملت اسلامیہ، امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے ایسا اعلیٰ ذہن پایا تھا، ایسا اعلیٰ ذہن پایا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب 6 سال کی عمر میں پہنچے نا، 6 سال کی، عید میلاد النبی کا موقع آیا، آپ کے یہاں ایک میلاد کی محفل قائم کی گئی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 6 سال کی عمر میں جو تقریر کی تھی نا، وہ تقریر 2 گھنٹے کی تقریر تھی. اب ذرا اندازہ لگاؤ، 6 سال کا بچہ، آپ اسے 5 منٹ کی تقریر یاد کرا کے دکھاؤ، آپ کے ناک میں دم آ جائے گا، آپ پریشان ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے، یاد کراتے کراتے تھک جاؤ گے. اب سوچو کہ کیا ذہن ہوگا میرے امام کا کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے 2 گھنٹے تقریر فرمائی. میں اگر آپ یہاں پر کسی بڑے کو بھی کھڑے کر کے بول دوں نا کہ 10 منٹ یہاں پر آ کر بولنا ہے، تو پھر وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ کیا بولوں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن قربان جاؤ، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تک تقریر فرمانا، یہ علم لدنی نہیں تو اور کیا ہے، یہ علم عطائی نہیں تو اور کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے استاد سے قرآن عظیم پڑھ رہے تھے. استاذ ایک آیت کو پڑھا رہے تھے زبر کے ساتھ اور آپ زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. استاذ نے پڑھایا زبر کے ساتھ، آپ نے زیر کے ساتھ پڑھی، پھر استاذ نے زبر کے ساتھ پڑھایا، آپ نے زیر کے ساتھ پڑھی. آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خاں قطب الوقت وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ بار بار استاذ زبر کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور امام احمد رضا زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو کہا قرآن عظیم لاؤ، یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا لکھا ہے. جب دیکھا گیا تو اس کے اندر زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جو استاذ پڑھا رہے وہی لکھا گیا ہے. اب حیرت اور بڑی، جب گرامر پر غور کیا گیا، قواعد نحو پر غور کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ کاتب کی غلطی سے وہاں پر زبر لکھا گیا ہے. صحیح نحوی گرامر کے اعتبار سے وہاں پر زیر ہی آنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. پھر اپنے پوتے سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ تو بتاؤ استاذ زبر پڑھ رہے تھے، آپ زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جواب دیا کہ دادا حضور، معاملہ یہ تھا جب میرے استاد زبر پڑھا رہے تھے میں بھی زبر پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میری زبان پر بجائے زبر کے زیر نکل رہا تھا. میں نے کوشش کی کہ زبر پڑھوں، اس کے باوجود بھی میں زیر ہی پڑھ رہا تھا. یہ علم لدنی ہے،
یہ علم عطا یہ ہے کہ استاذ پڑھا رہا ہے زبر سے، اس کے باوجود بھی زیر ہی سے پڑھ رہے ہیں، اس علم کو آپ کیا نام دوں گے؟ کیا یہ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ کسب سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ علم اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، 8 سال کی عمر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہدایت النحو جو عربی کی کتاب ہے، عربی گرامر کی کتاب ہے نحو کے اندر، یہ بڑی محنتوں والی کتاب ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس کتاب کے اندر۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کتاب کو صرف پڑھا نہیں بلکہ عربی کے اندر امام عشق و محبت نے اس کی شرح لکھ دی۔ سوچو کیا علم ہوگا 8 سال کی عمر میں امام عشق و محبت نے ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی، ان کا علم کیا ہوگا؟ آج کتنا بھی پڑھانے کے بعد بھی آج عالم فاضل بن جاتے ہیں اور عربی پر دسترس حاصل نہیں ہوتی، عربی کتاب نہیں لکھ سکتے، ہر کوئی عالم نہیں لکھ سکتا، لیکن امام عشق و محبت کو دیکھو کیا علم ہے، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھ دی، اور جب آپ 13 سال کی عمر میں پہنچے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تو آپ کا مقام وہ اس مقام پر فائز ہو گئے تھے کہ ایک علم رضاعت کے مسئلے میں آپ نے فتویٰ لکھا، اور ایسا جامع فتویٰ لکھا کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو مفتی کی سند عطا فرمائی، اور اس کے بعد جتنے بھی سوال آتے تھے آپ کے والد جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے تھے، اور پھر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے جوابات دیتے تھے، پھر آپ اس کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگاؤ 13 سال کی عمر میں جو مفتی بن گیا ہو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کے علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا، پھر اس کے جوانی کے علم کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جب وہ علم میں مضبوط ہوا ہوگا تو ان کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 سے زیادہ علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی، 100 سے زیادہ علوم کے اندر، اور یہ جاننا الگ ہے، مہارت حاصل کرنا الگ ہے۔ کسی علم کو جاننا ایک الگ چیز ہے اور اس پر مہارت حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ ایک مرتبہ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، یہ پیلی بھیت شریف میں رہتے تھے، بڑے ایک دوسرے کی تعظیم کیا کرتے تھے نا، بزرگان دین کا معاملہ الگ ہوا کرتا ہے، وہ ایک دوسروں سے حسد نہیں کرتے، وہ ایک دوسروں کو عزت دیا کرتے۔ تو حال یہ ہوا کہ آپ اتنی عزت دیا کرتے، روایت میں آتا ہے آپ ایک دوسرے سے اکثر ملنے کے لیے چلے جاتے، کبھی اعلیٰ حضرت پیلی بھیت شریف جاتے محدث سورتی سے ملنے کے لیے، کبھی وہ آتے آپ کے یہاں پر، جب بھی آتے نا تو ایک دوسرے کا احترام اس طرح سے کرتے تھے کہ باہر نکل کر آپ ایک دوسرے کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی ملاقات ہوتی تھی دونوں کوششیں کرتے تھے، پہلے میں ہاتھ چوموں گا، اور ایک دوسرے کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ محدث سورتی اپنے وقت کے محدث تھے۔ ایک مرتبہ امام عشق و محبت پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ایک کتاب پر نظر پڑی، اس کتاب کا نام فتاوی حمیدیہ تھا، اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے اس کتاب کو نہیں دیکھا تھا۔ تو امام عشق و محبت نے کہا اب جانے کا وقت آ رہا ہے، نکلنے کا وقت آ رہا ہے، بریلوی شریف واپس آ رہے تھے، تو ایسے وقت میں امام عشق و محبت نے محدث سورتی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ایک کام کیجئے، یہ کتاب مجھے دیجئے تاکہ میں بھی اس کا مطالعہ کر سکوں۔ محدث سورتی نے کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، فوراً کتاب نکالی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پیش کی۔ جیسے ہی پیش کی نا تو امام عشق و محبت سے ایک جملہ کہا، حضور یہ کتاب آپ لے جائیے لیکن پڑھ کر مجھے واپس کر دینا۔ کیا کہا کہ کتاب آپ لے جائیے لیکن پڑھ کر مجھے واپس کر دینا۔ اتفاق سے اب یہ بات ہو ہی رہی تھی، جانے کی تیاریاں چل رہی تھی کہ ایک مرید آیا اور اس نے حضرت کی دعوت رات میں کر دی، کہ اور بڑی اصرار کرنے لگا کہ حضرت آج نہیں جانا ہے آپ کو، کل جانا ہے، آج رات میرے یہاں کی دعوت قبول کر لو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ دعوت قبول کر لی، جانا جو ہے وہ کینسل ہو گیا، اب نہیں گئے۔ رات بھر، جانتے ہو کتاب 2 جلدوں پر مشتمل تھی، ضخیم جلدیں تھے، 2 جلدیں تھیں وہ کتاب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک رات میں پوری کتاب پڑھ لی، دونوں کتابیں پڑھ لی، اور صرف ہماری طرح نہیں پڑھ لی جو مطالعہ کرتے ہیں، جو آگے کا پڑھتے پیچھے کا بھول جاتے، نہیں، بلکہ جب دوسرے دن جب سفر کے لیے بریلی شریف کے لیے نکلے نا تو وہ دونوں کتاب محدث سورتی کے پاس واپس کی۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا نا تو کل کا وہ جملہ انہیں یاد آ گیا کہ حضور یہ کتاب پڑھ کر مجھے واپس کر دینا۔ ان کو ایسا لگا شاید آپ کی طبیعت پر گراں گزرا ہے، آپ کی طبیعت کو یہ اچھا معلوم نہ ہوا، اس لیے شاید یہ کتاب پڑھے بغیر مجھے واپس کر دی ہے۔
برادران ملت اسلامیہ دوڑ کر کتاب لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کو جو میں نے کل کہا تھا آپ کو کیا اس بات کا برا لگا اور آپ نے بغیر پڑھے مجھے کتاب عطا کر دی؟ میں نے جو کہا تھا میرا مقصد یہ تھا حضور آپ کے پاس تو بہت ساری کتابیں ہیں، میرے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں، میں جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ میں جب بھی فتویٰ لکھتا ہوں تو انہی کتابوں پر دیکھ کر لکھتا ہوں، لہذا اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب مجھے واپس کر دینا۔ برادران ملت اسلامیہ پھر فرماتے اگر آپ نہ چاہے تو یہ کتاب واپس نہ کریں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ آپ بالکل اس بات سے ناراض نہ ہوئیے کہ میں نے یہ کتاب آپ سے ناراض ہو کر واپس کی، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ پوری رات کے اندر میں نے یہ دونوں کتابیں پڑھ لی ہے۔ محدث سورتی کو تعجب ہوتا ہے، عالم حیرت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ حضور آپ نے پوری کتابیں پڑھ لی، کیا کچھ یاد بھی رکھا؟ امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے کہا کہ ابھی کتاب کھولو، جس صفحے کی عبارت جہاں سے بولو گے اس صفحے کی عبارت وہاں سے پڑھ کر دکھا دوں گا۔ برادران ملت اسلامی حضرات اندازہ لگاؤ کیا علم ہے امام عشق و محبت کا۔ اعلیٰ حضرت کا فرمایا کہ 3-4 سال تک تو صفحہ بہ صفحہ سب یاد رہے گا، اور مضامین کی بات کرتے ہو تو مضامین کا یہ عالم ہے کہ تا حیات سارے مضامین میرے ذہن کے اندر محفوظ ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ آپ کے علم پر اگر گفتگو کی جائے، علم تقصیر پر گفتگو کرنی تھی، علم ریاضی پر گفتگو کرنی تھی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ جمعرات کو، جو آنے والی جمعرات 22 تاریخ کو انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر عرس اعلیٰ حضرت منایا جائے گا، کیونکہ جمعہ کو عرس ہے، جمعرات کی رات میں اسلامی اعتبار سے تاریخ 25 شروع ہوتی ہے۔ اس عرس کے لیے ہمارے یہاں پر جو مقرر آنے والے حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب میراوٹ سے تشریف لائے گے، انشاءاللہ میں بھی کچھ علمی باتیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آپ کو بتاؤں گا، حضرت کا بیان ہوگا، اور حضرت کے بیان کے بعد پروگرام کے اختتام پر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا، لنگر رضا کا۔ اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو خدمات ہے دینی اس کو دیکھیے اور ان کو سنیے اور سوچیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آخری بات عرض کروں تو یہ ہے کہ آج ہم فاتحہ دے رہے ہیں، آج ہم مزارات پر جا رہے ہیں، آج جو ہم اہل سنت والجماعت پر قائم ہیں نا، تو یہ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں یہ ہدایت نصیب آئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔